گرامی ماہ ذوالقعدہ کی آج آخری تاریخ ہے اور آج مغرب کی نماز سے ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ نہایت ہی مبارک مہینہ ہے اور یہ چار ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ یہ ایک ساتھ ترتیب کے ساتھ ہیں، یہ 3 حرمت والے مہینے ہیں اور ایک رجب المرجب کا حرمت والا مہینہ۔ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور خاص طور پر اس کا نام ہی دیکھ لیں کہ اس کے اندر حج کا ذکر ہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور جو اپنے وطن کے اندر ہوتے ہیں وہ صاحب نصاب مسلمان قربانی ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فجر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم ہے اور 10 راتوں کی قسم ہے، فرمایا 10 راتوں کی قسم ہے۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد یہ جو آج مہینہ شروع ہو رہا ہے مغرب سے، سبحان اللہ، اس کی پہلی رات ہے۔ فرمایا کہ 10 راتوں سے مراد ماہ ذوالحجہ کی 10 مبارک راتیں ہیں۔ یہ اتنی بابرکت راتیں ہیں، فرمایا کہ ان کی عبادت کرنا، ان میں عبادت کرنا ایسے ہے کہ جیسے لیلۃ القدر میں عبادت کرنا، ان کے دن کا روزہ رکھنا فرمایا ایسے ہے کہ جیسے انسان 1 سال کا روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ فرمایا فجر کی قسم ہے، فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ ایک تو فرمایا کہ مطلق فجر ہے، ہر فجر کی قسم کھائی رب تبارک و تعالیٰ نے، اس لیے کہ فجر کا جو وقت ہے وہ نہایت ہی مبارک ہے، مشہود ہے، مقبول ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا فجر کا پڑھنا اللہ کی بارگاہ کے اندر مشہود و مقبول ہے۔ تو ایک تو فرمایا کہ مطلق فجر ہے، دوسری تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ فجر سے مراد جو ہے اس ماہ ذوالحجہ کی پہلی فجر ہے جو کل ہفتے کے دن ہم ادا کریں گے۔ تیسری اس کی روایت یہ ہے کہ یوم نحر 10 ذی الحجہ کی جو فجر ہے، فرمایا فجر سے مراد فرمایا کہ یوم نحر کی فجر ہے، جس دن ہم اپنے وطن کے اندر فجر کی نماز ادا کر کے قربانی کرتے ہیں اور حجاج کرام مزدلفہ کے اندر فجر ادا کر کے پھر رمی جمرات کے لیے اور طواف زیارہ کے لیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا وہ دن یہاں والوں کے لیے بھی وہاں والوں کے لیے بھی نہایت ہی مبارک ہے، تو فرمایا کہ اس کی فجر کی قسم یاد فرمائی۔ مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کی قسم ہے، فجر کی ساری تفصیلات بتا دی، اور ولیال عشر اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ تو حضرات گرامی یہ جو مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے اور خاص طور پر اس کے جو 10 دن ہیں، ان دنوں کو نہایت ہی اہتمام کے ساتھ، احتشام کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر گزارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جتنے بھی اعمال صالحہ کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس میں سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ انسان ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرے۔ گویا کہ یہ 10 دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نہایت ہی محبوب ہیں، نہایت ہی مقرب ہیں اور نہایت ہی محترم ہیں۔ دوسرا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو فرمایا کہ اپنے بال نہ کاٹو اور اپنے ناخن نہ کاٹو یہاں تک کہ تم قربانی کر لو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ محدثین کرام نے فرمایا اور فقہائے کرام نے فرمایا کہ یہ حکم استحبابی ہے، یہ سعادت ہے، فضیلت ہے، لیکن اگر کسی بندے نے کاٹ لیا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کا چونکہ حدیث پاک کے اندر ایک فضیلت ذکر کی گئی ہے، گویا کہ یہ حجاج کرام کے ساتھ ایک مطابقت ہے یہاں والوں کی۔ وہ وہاں پر حالت احرام کے اندر بال نہیں کاٹتے ہیں، ناخن نہیں کاٹتے ہیں، فرمایا تم یہاں بیٹھے ہو ان کے ساتھ ایک مشابہت اور مطابقت کر لو۔ فرمایا وہ وہاں پر حج کے شکرانے کی قربانی کر رہے ہوتے
اور یہاں پر رہنے والے صاحب استطاعت مسلمان جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی جو ہے اپنی یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ بھی اللہ کے ذکر کے اندر لبیک اللہم لبیک کے صداؤں کے اندر فرمایا تم یہاں پر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ تسبیحات کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نیکیوں کے ساتھ لگا کے رکھو۔ تو آج مغرب کی نماز سے یہ سلسلے کا 10 راتوں کا آغاز ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے پہلے یہی التجا ہے کہ رب تبارک و تعالی ان مبارک راتوں کو ہمیں نہایت اہتمام سے اور احتشام سے گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔